السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں جو معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر جو سماجی کاموں میں انوالو ہیں جو لوگ، اور ایسی سماجی تنظیمیں جو واقعی میں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، صرف برائے نام کام نہیں کر رہی اور حقیقتاً کام کر رہی ہیں۔ ان سے ہم آپ کا تعارف کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے ہم نے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اور آج ہم جس این جی او کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے وہ ہے آل پاکستان عوامی اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ محترم حاجی محمد عرفان صاحب جو کہ اس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد جان صاحب جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں اسی ایسوسی ایشن کے۔ محمد جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایسوسی ایشن کب بنی ہے، کیوں بنائی تھی آپ نے، اور اب تک آپ نے کیا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر بھائی، اور آپ کے میٹرو ون نیوز چینل کا بھی شکریہ کہ ہم جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہمیں اپنے ادارے کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور لوگوں تک حقوق پہنچانے کا اور حقوق دینے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ 2005 میں جب زلزلہ ہوا تھا اس وقت ہم کراچی میں تھے نا، تو آبائی گاؤں ہمارا تحصیل بالاکوٹ اور ضلع مانسہرہ ہے۔ تو جب زلزلہ ہوا تو ہماری فیملیاں وہیں تھیں۔ ہم یہاں سے بہت سارے دوست، کیونکہ اس وقت جہازوں میں بھی پرابلم چل رہا تھا، گاڑیاں بھی بہت مشکل سے مل رہی تھی، ہم وہاں پہنچے۔ تو جب ہم نے گاؤں کی صورتحال دیکھی، اب یقین جانیے کہ اگر گھر میں کوئی بندہ زندہ ہے نا تو وہ اپنے باپ کی قبر کھود رہا ہے، اگر کوئی بہن زندہ ہے نا تو وہ اپنی ماں کی قبر کھود رہی ہے نا۔ تو بہت مشکلات دیکھی اور بڑے روئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہمارے خاندان کے بھی بہت سارے لوگ اس میں مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو اس حالات کو دیکھ کے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا دوستوں نے کہ ہم ایک فلاحی ادارہ بناتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد بھی کریں، لوگوں کے کام بھی آئیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم سب دوست اکٹھے ہو کے فلاحی ادارہ بنا کے پیسے جمع کر کے جس کو جتنا خدا نے دیا اتنا وہ حصہ ڈالے تو لوگوں کی مدد کریں۔ اس کے بعد چلتا رہا، پھر ہم نے کراچی میں آ کے اپنے ادارہ رجسٹر کرایا۔ اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ آل پاکستان عوامی اتحاد لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ آج بھی تقریباً سینکڑوں لوگ وہ ہیں جن کو ہم منتھلی راشن دیتے ہیں، کسی کا علاج کرواتے ہیں، اور کوئی ہاسپٹل میں جس طرح زخمی ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کی ہم مدد کرتے ہیں، راشن سے لے کے بچیوں کی شادی میں اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ کرتی رہے گی۔ آج میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ رمضان میں جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو 1 روپیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کے اس کو جو ہے اس کا اجر ثواب دیتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ اگر مل کر کام کرنا چاہیں یا ہمارے ادارے کو سپورٹ کرنا چاہیں تو بینک اکاؤنٹ نمبر اور ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو بتایا، وہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے ناظرین کو، اسکرین پر وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور جو وزٹ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، جن لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں، جن کے گھروں میں ہم راشن دیتے ہیں یا جن کے ہم علاج کروا رہے ہیں یا میڈیکل کی فیلڈ میں جو بھی کام ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے وہ بھی اسکرین پر آ رہے ہیں ناظرین، آپ ان کا ٹیلی فون نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ حاجی محمد عرفان صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور اس پر 2 بینکس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی ہے۔ بینک اسلامی کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنیری بینک کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں اور اس نیک کام میں آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو حاجی صاحب، آپ خود کیا کرتے ہیں اور اب تک جو آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے یا آپ مدد کر رہے ہیں تو کس طرح سے اس کو مینیج کریں؟ میرا بیسیکلی بزنس جو ہے وہ میں نے آپ کو شاید بتایا پہلے، میں زمین کا اور کنسٹرکشن کا میرا کام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو کچھ ہمیں توفیق دی ہے اس میں سے اگر ہم 100 روپے بھی کماتے ہیں نا تو ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم 20 روپے اللہ کے راستے میں نکالیں۔ تو ہمارے دوست بھی جس طرح کے ہمارے آل پاکستان عوامی اتحاد کے مینجمنٹ ہے، اس کے جتنے بھی دوست ہیں سارے الحمدللہ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ہم ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں اسی بینک اکاؤنٹ میں، اور جن کو منتھلی راشن دیتے ہیں تو وہ سمجھ لو کہ ایک عرصے سے ہم دیتے آئے ہیں، اور جن کا ہاسپٹل میں علاج کراتے ہیں جیسے ڈیلیسس ہے
یا کہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، اس میں بھی ہم جو ہے مدد کرتے ہیں، ان کو جانی مالی جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہر سال رمضانوں میں ہم کراچی میں بھی ایک پیکج دیتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں تو پیکج دیتے ہی ہیں۔ سمجھ لو کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے چند دن پہلے ہماری تنظیم کے لوگ وہاں جائیں گے، اور جا کے پھر ہماری ایک لسٹ بنتی ہے۔ تقریباً اس سال ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ 500 لوگوں سے زیادہ انشاءاللہ گھروں میں ہم راشن تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم راشن دیتے ہیں فی گھر جو ہے 10 سے 15 ہزار روپے کا راشن فی گھر ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ راشن کے علاوہ جو رمضانوں کے اخراجات ہوتے ہیں اس میں بھی ہم مدد کرتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ اس سال بھی ہمارا یہی ارادہ ہے، ہم جائیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ لیکن میں یہ دعوت دوں گا کہ اگر کوئی آپ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جانا چاہے، وزٹ کرنا چاہے، مدد کرنا چاہے تو ہمارے خود جا کے بھی اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور محمد جان صاحب سے ہم بات کریں گے۔ محمد جان صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، ایک تو یہ بتا دیجیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کس طرح سے سماجی فلاحی سرگرمیوں میں انوالو ہیں۔ السلام علیکم اختر بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، لوگوں تک بات پہنچانے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو یہ بات تو صدر صاحب نے سب کر دی ہیں، لیکن ہمارا جو اکثر مقصد یہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہم ہر سال لوگوں کو جو پیکج دیتے ہیں اس میں ہمارے دوست احباب بھائی جتنے بھی ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور آ کر خود اپنے ہاتھوں سے دیکھیں، چیز کو سب نظر رکھیں، یہ جگہ پہ ہے، صحیح جگہ لگا رہے ہیں یا پھر یہ کسی جگہ نجائز میں لگ رہا ہے یا خود یہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، وزٹ کر بہت سکتے سے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے جی، کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید تو پتہ نہیں اپنے اوپر لگا دیں، اس لیے کہ NGOs جو ہے وہ بہت بنی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ دیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ پھر جو ہے وہ الحمدللہ لوگ جو اسکرین پہ نمبر ویسے ہی چل رہا ہے، جس کو کوئی ایسا وہ ڈاؤٹ ہو تو وہ آ کر خود اب استعمال کر سکتے ہیں، چیز اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں۔ باقی جو ہے الحمدللہ کہ دیں گے تو وہ صحیح ٹھکانے پہ لگنے والی جگہ ہے۔ ہم نے اس لیے یہ ایک ادارے کے ساتھ ہم سارے مل کے تعاون کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہر آدمی جو خود نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور جیسے لوگ اسپتالوں میں کوئی کس طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے وسائل ایسے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے باپ انتقال ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے ہم کچھ لوگوں کی عزت مجروح ہو جاتی ہے، پھر سامنے لاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایسے ہزاروں چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں کے تنظیم نے کام کیا ہے اور وہاں پہ پہنچے ہیں اور فقتاً لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس وقت بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دوست احباب جو سن رہے ہیں ہمارے، وہ سب اس کے ساتھ تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ۔ بس یہی انشاءاللہ ہمارا وہ ہے۔ حاج صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ آپ نے زلزلے میں کام کیا، پھر اس کے بعد آپ مستقل طور پر کام کرتے آ رہے ہیں، مطلب یہ تو ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوست احباب جمع ہو کے نا یہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ جس وقت کسی ایک آدمی کے ساتھ ہمارے ادارے نے مدد کی تو وہ سمجھ لے کہ انہوں نے یہ سمجھ لے کہ ان کی ایک زندگی کا معاملہ ہے، آس بن گئی، تو ان کا کوئی کمانے والا تو ہے نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد کرتے کرتے آج ہمارے پاس وسائل بہت بڑھ چکے ہیں، ہم دوسرے دوستوں کی اسی لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ چہرہ دکھا کے ایڈورٹائزمنٹ کر کے کام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ ہمیں پرسنل طور پہ بھی جانتے ہیں اختر بھائی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مہربانی سے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور آج آپ یقین جانیں کہ ہمارا کروڑوں روپے کا کام ہو رہا ہے۔ کبھی آپ آئیں یا کوئی وزٹ کرنا چاہے مجھ سے رابطہ کرے، میں ان گھروں تک، میں نے ویسے خود بھی اس کی کوئی نمائش نہیں دیکھی، جی نمائش نہیں، پبلسٹی نہیں دیکھی۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، یہ گاؤں دیہاتوں میں کہ اگر جس طرح کوئی معذور ہے، ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یا بیوہ ہے، یا یتیم ہے، یا بے سہارا ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سے مسائل ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا سکتے یا بنانا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ پھر لوگ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو بنا کے پتہ نہیں کیا کریں گے، تو اس لیے ہم بہت سارے خفیہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بچیاں ماشاءاللہ جن کے والد زلزلہ میں مر گئے تھے تو انتقال ہو گیا، تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی بچیاں، ان کی شادیاں، ان کے ساتھ مسائل، یہ ہمارا فرض ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تو اللہ پوچھے گا بھی ہم سے نا۔ جس بندے کو اللہ نے مال اور دولت دی، عزت اور شہرت دی، صلاحیت دی، اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے کہ آپ کو جوانی دی تھی وہ کہاں خرچ کیا، جو مال اور دولت دی تھی وہ آپ کہاں لگایا۔ اس لیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میری کمائی ہے ذاتی، وہ زیادہ سے زیادہ میرے اللہ کے راستے میں لگے، تاکہ مرنے سے پہلے یہ مال خرچ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ کیا کریں گے. میرے والد صاحب بھی چلے گئے, میری والدہ بھی چلے گی, مجھے بھی جانا ہے, ہمارے خاندانوں کی سب کو مرنا ہے. جو دے گیا وہ لے گیا, جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا. اس کی بات مثال یہ معمولی نہیں ہے. جو دے گیا وہ لے گیا, جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور یہاں پر ناظرین وقت ہوا ایک مختصر بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سماجی تنظیموں کے حوالے سے کہ سماجی تنظیمیں کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی میں عملی طور پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہی معاشرے میں کچھ جو بہتری ہے, کچھ جو ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے, وہ انہی کی وجہ سے ہی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کا تعاون بھی شامل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان عوامی اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر جناب حاجی محمد عرفان صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد جان صاحب. بھائی صاحب آپ بات کر رہے تھے, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا, تو اس کے پیچھے کیا جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا, جو دے گیا وہ لے گیا, یعنی لے گیا اللہ کے راستے میں. اختر بھائی دیکھیں, جس معاشرے میں ہم چل رہے ہیں, جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, یہ جو نیٹ کا دور ہے, یہ جو موبائل کا دور ہے, اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ جس کے بچے عالم دین یا حافظ قرآن ہیں, اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ شاید بن جائیں. لیکن عام آدمی کی اگر میں بات کروں گا تو 100 میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ان کی قبروں پر جائے گا, ان کے لیے قرآن پڑھے گا, صدقہ خیرات اور مسجدیں بنائے گا. ورنہ ہمارے مال سے بچے عیاشی میں لگیں گے, ہمارا مال غلط راستے میں خرچ ہوگا. ہم زندگی بھر جوڑتے رہے, کماتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, آرام کماتے رہے, غلط کام کرتے رہے, مال جمع کرتے رہے, کوٹھے پہ کوٹھی بناتے رہے, گاڑی پہ گاڑی لیتے رہے, لیکن اچانک موت آئی تو ہم یہاں سے چلے گئے, سارا کچھ یہیں رہ جائے گا. سارا کچھ یہیں رہے گا. اس کے بعد فساد ہی بنتا ہے. اس کے بعد شروع کیا ہوگا کہ ہماری اولادیں ان مال سے جاشیاں کریں گی, غلط کام کریں گی, تو قبر میں اللہ تعالیٰ میں پکڑ لے گا. تو ایسا ایسے واقعات نہیں دیکھے ہم نے کہ ابھی میت کی تدفین مکمل نہیں ہوئی, لڑائیاں گھر پہ جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, جھگڑے اور لڑائیاں گھر میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس لیے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اپنے بچوں کو دین کی تربیت دیں, اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کی طرف جو ہے ان کا ذہن لگائیں, تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. تو انشاءاللہ. تو ابھی آپ کا کیا پلان ہے آگے, آپ صحت کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, صحت کے شعبے میں؟ جی سر, میں انشاءاللہ کراچی میں ہم ایک میڈیکل سینٹر قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ خفیہ بات ہے, ہم نے دوستوں نے مشورہ کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد میڈیکل ایک ہم بنانا چاہتے ہیں, ایک اسپتال بنانا چاہتے ہیں کہ جو 10-20 روپے اس کی فیس ہو اور لوگوں کا علاج ہو, انشاءاللہ خیراتی اسپتال. اس کا بھی ہم ارادہ رکھتے ہیں, اور کراچی میں انشاءاللہ ایمبولینس سروس بھی فوراً شروع کریں گے. اللہ نے چاہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمارے ساتھ وسائل بہت ہیں. لیکن آپ اسپتال بنانے کا جیسے آپ نے ماشاءاللہ پلان بنایا, بہت پروگرام تو بہت اچھا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر میں اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے, اپنا کوئی آپ اسٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں, تو پھر تو اس کا سروائیول بہت آسان ہوتا ہے, ورنہ کرائے کے اس میں جگہوں میں. انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے دوست کو ہمیں ملائے گا کہ جو انشاءاللہ. زمین کا انتظام ہو گیا, کوئی جگہ کا انتظام ہو گیا؟ جگہ بس ہم پروسیس ہمارا چل رہا ہے. آپ جیسے بھائی انشاءاللہ ہمارے پیچھے ہیں, اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ دلوں میں محبت ڈالے گی. اگر ہم سچے ہیں, اگر ہم صحیح ہیں, اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کرے گا, اور یہ مشن ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا. اسی طرح آپ نے تعلیم کا سوال تعلیم کے حوالے سے تو تعلیم کے حوالے سے اگر میں دیکھوں سر, میں خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں بہت گھوما ہوں, پیدل چلتا رہا ہوں. وہاں پر جو پرائمری اسکول ہے نا, ایک کمرہ ہے اور 400-500 بچہ ہے, اور 3-4 ماسٹر ہیں, استاد ہیں. اس کے باتھ روم نہیں ہے, ڈسکیں نہیں ہیں. ابھی آج بھی یہ آج کی بتا رہا ہوں میں, ڈسکیں نہیں ہیں, باتھ روم نہیں ہے, اور دریوں پر بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تھوڑی سی بارش ہوئی چھٹی, ہوا چلی چھٹی, برف باری ہوئی چھٹی, تو تعلیم زیرو ہے وہاں پہ. بچوں کے اسکول تو میں نے سر 100 مطلب میں اگر 10 گاؤں میں گھوما. یہ بتایا جا رہا تھا ہمیں تو کہ کے پی میں بڑا زبردست ہے, شہروں میں اچھا کام, شہروں کے اندر جہاں تک گاڑیاں جاتی ہیں, جہاں تک لوگ جاتے ہیں, جہاں پر آدھی سے زیادہ آبادی تو سر انٹیریل گاؤں اور دیہاتوں میں, جہاں پر لوگ جو ہے پیدل سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے بچے, ہماری قوم کے نوجوان کب آگے نکلیں گے؟ تعلیم کا شعور تو ہے نہیں ہے. اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہاڑی علاقوں میں گھومتا رہا, میں نے وہاں پر جو اسکولوں کی حالت دیکھی ہے نا, بچیوں کا اسکول مجھے ایک بھی نظر نہیں آیا. اچھا, میں ایک اسکول میں گیا, بچیوں کے اسکول میں, وہاں پر میں وزٹ کے لیے گیا, میری ٹیم بھی ساتھ تھی. تو میں گیا, 3 بچیاں بیٹھی تھی, استاد کوئی نہیں تھا.
میں نے سوال کیا ان سے، بچوں سلام کیا تو وعلیکم السلام. میں نے کہا بچے اور کہاں ہیں؟ کہنے لگا کوئی پڑھانے آتا نہیں ہے تو ہم آ کے کیا کریں گے انکل کوئی پڑھانے آتا نہیں ہے، ہم آ کے کیا کریں گے. اور پورے پاکستان کے دیہاتوں میں یہی اسی طرح کی صورتحال یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے سر. دور دراز جو دیہات ہیں. جی اسی طرح میں نے ہائی اسکول جو ہوتا ہے نا سر، اس کے بارے میں ایک پورا سروے کیا کہ بچے جب مڈل اسکول سے فارغ ہوتے ہیں تو ہائی اسکول کے لیے میٹرک کے لیے تعلیم حاصل کرنے کہاں جائیں گے. آپ یقین جانیں اگر صبح وہاں سے پیدل چلے تو شام کو شہر پہنچتے تو وہاں اپنے بچوں کو کیسے جو ہے میٹرک کی تعلیم 8ویں کے بعد جو تعلیم حاصل ہوتی ہے تو اس وہاں کے بچے تو تعلیم ہی نہیں حاصل کر پاتے. تو سر اس طرح انشاءاللہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ میں موخیر حضرات سے درخواست کرتا ہوں خدا را ہمارے ساتھ جائیں، چیک کریں کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے. ہم تو شہر میں رہ رہے ہیں، پانی گیس بجلی مسجد مدرسے گاڑیاں، مل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تو صبح بندہ نکلتا ہے رات کو کچھ نہ کچھ لے آتا ہے. آپ وہاں جائیں، شہر سے اگر وہ 40 کلو آٹا خریدے گا نا تو 500 روپے کرایہ دے گا، اس کے گھر تک پہنچے گا، وہ بھی جیپ کے اندر پہاڑیوں سے. شہر میں اگر وہ دان نکلوانے آتا ہے نا تو اس کو 5000 روپے چاہیے. جیپ وہاں سے بک کرا کے 3000 روپے دے کے آئے گا شہر اور 3000 دے کے جائے گا. وہ وہیں سے سکتا رہتا ہے، انہی بیماری میں مبتلا ہے. ابھی میں نام لوں آپ کے سامنے لیتا ہوں، اگر ٹائم ہے تو بولے میں جبڑی، کلیش، الاڑی، سیریاں، نلا، بنبوری، ننور، کھنگیری، لور الاڑی، ماڑی اور کلیش، یہ جتنے میں نے ابھی نام لیے گاؤں کے، ان میں ایک بھی اسپتال نہیں ہے. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر ایک بھی ہائی اسکول جو ہے گاؤں میں کوئی نہیں ہے، بلکہ مڈل بھی نہیں ہے. ایک مڈل اسکول ہے گاؤں کے اندر، جو 10 گاؤں کا میں نے نام لیا اس میں ایک مڈل اسکول ہے، وہ بھی جو ہے نا مطلب اتنا دور ہے کہ بچے چل چل کے بچارے ان کے قد چھوٹے ہو گئے، پیدل چل چل کے ان کے بیڑا کرک ہو گیا پہاڑی علاقوں میں. کیسے کریں گے اتنا؟ ٹھیک ہے. اگر وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو آپ کا ایک بہت بڑا عظیم ایک مشن ہے. آپ نے سوچا ہے کہ آپ اس طرف وہاں جا کے بھی یہ کام کریں. بس اللہ سے دعا ہی کریں سر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے. اور انشاءاللہ ہماری سوچ ہے کہ ہم فری تعلیم کو عام کریں. ہم اپنے سیاستدانوں کے پاس بھی جاتے ہیں. ہمارے پی کے 30 بالاکوٹ سے احمد حسین شاہ صاحب جو ہے وہ MPI سے، مانسیرا NA 13 سے جو ہے وہ MNA حاجی صالح محمد خان صاحب، یہ ہمارے گاؤں کے سمجھ لو. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آئیں جہاں سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں، ذرا ایک وزٹ کریں، ذرا آ کے دیکھیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں. ہم سے ماچس پہ بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، ہر کھانے پینے کی چیز پہ ٹیکس لیا جاتا ہے. تو ذرا ادھر بھی دھیان کریں مہربانی کر کے. آپ کے بچے تو اچھی جگہ پڑھتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ان غریبوں کے بچوں کے لیے بھی تھوڑا خدا را سوچیں. ان کو بھی تعلیم کا ان کا بھی حق ہے، صحت کا، تعلیم کا ان کا حق بنتا ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں گورنمنٹ ہی یہ سارے کام کرتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. بالکل. بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں، بنیادی تعلیم کی جو سہولیات ہیں، وہ تو گورنمنٹ کا ہی اس میں ہے گا. محمد جان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں جو ایمبولینس کا آپ لوگوں کا ہے منصوبہ، تو وہ اس کا کیا پلان ہے؟ کیا آپ ایمبولینس سروس کچھ کافی ساری گاڑیاں لینا چاہتے ہیں، اس ٹائپ کی ایک سروس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا اسپتال کے ساتھ ہی کوئی گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں؟ جی بس اسپتال کا تو انشاءاللہ وہ حاجی صاحب نے بتایا ہے. اس کے بعد ایمبولینس بھی ہمیں چاہیے. بہت ساری سروس کی ضرورت ہے، لیکن اب یہاں پہ ہمیں اپنے بھائیوں کی بہت ضرورت ہے ہمارے ساتھ جڑنے کی. جو لوگ 6 کام کرتے ہیں وہ کام 10 آدمیوں کا نہیں کر سکتے، جو 10 کرتے ہیں وہ 50 کا نہیں کر سکتے. تو اس طرح اس تنظیم کے ساتھ لوگوں کی، بھائیوں کی بہت ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کریں. ضروری نہیں ہے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں، ضروری نہیں ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے لگائیں، اپنے ہاتھوں سے کام کریں، وزٹ کریں، دیکھیں. ہمارا تو یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ رمضان میں ہر آدمی رمضان سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ فطرانہ اپنی دینا چاہتا ہے، تو وہ اگر دیں تو صحیح جگہ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ دیکھ لیں. صحیح. تو میں اس پہ ہی بات کر رہا تھا. اور بھائی صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں اپنی جانوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنی زندگیوں کی، ہم بھی اس طرح اپنی زندگی کو شروع کریں. ہم اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر ہم اپنی کمائی میں سے ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو بالکل آج بھی مسافری والی زندگی گزار رہے ہیں، فاقہ کشی جیسی زندگی گزار رہے ہیں. ان بچوں کو دیکھیں. ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے.
اگر ہم دوست جمع ہو کر تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے نا تو ہمارے ساتھ ان کی بھی بھلائی ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, دل کھول کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, انسان پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے, لیکن وہ صبح نہیں اٹھتا. ہمیں نہیں پتا ہم گھر سے باہر نکلیں گے رات کو گھر واپس جائیں گے یا نہیں. تو بھلائی کے کام ہمیں کرنے ہیں, کرنے چاہیے. آئیں ہمارے ساتھ ملیں. میں اپنے اللہ کو حاضر کر کے کہتا ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن وزٹ کریں, ہمیں ملیں, ہمارے ساتھ جائیں. ان لوگوں تک آپ کو ہم پہنچائیں گے جو واقعی مستحق اور حقدار ہیں. بہت شکریہ آپ کا. حاجی مہدی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں اور جناب محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اور ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے کہ سندھ کے جیلوں میں جو جیل خانہ جات کا محکمہ ہے اس نے اور اقوام متحدہ کے ادارے UNODC سے مل کر کیا کام کیا ہے وہاں پر HIV کے حوالے سے, TB کے حوالے سے, اور وہاں پر کیا سہولتیں وہ مزید دینے جا رہے ہیں سندھ کی جیلوں میں. وہاں آپ کو لیے چلیں گے ایک پروگرام میں اور وہاں کا حوالہ آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم آپ کو ایک اہم خبر یہ دینے جا رہے ہیں کہ سندھ کی جیلز میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہاں پر میڈیکل کی فیسلٹیز انہیں ابتدائی طور پر تو فراہم کر دی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایسی بیماری میں کوئی قیدی مبتلا ہو جیسے کہ HIV ہے, جیسے کہ TB ہے, تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس بیماری کی تشخیص میں کچھ وقت لگ جاتا ہے. تشخیص کے لیے اکوپمنٹ چاہیے, سوفسٹیکیٹڈ چیزیں چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹس بھی چاہیے, اسکلز بھی اس کے لیے ہونی چاہیے تاکہ بیماری کا بر وقت جو ہے پتہ چلایا جا سکے. اسی حوالے سے IG جیل خانہ جات جناب قاضی نذیر احمد صاحب کے ہاں یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن UNODC کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا جو کہ ملیر جیل میں تھا, اور اس پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج کیا رہے, اس کا کیا مقصد تھا, اور اس کے بعد اب آگے فیوچر کے ان کے پلانز کیا ہیں, اور سندھ کی جو دیگر جیلز ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ UNODC کے حکام سے ہم یہ بھی پوچھ سکیں کہ اس کے علاوہ سندھ کے علاوہ اور صوبوں میں بھی کیا ان کا پلان ہے اس حوالے سے کام کرنے کا, یا وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں, میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر جنرل پریزنس محترم قاضی نذیر احمد صاحب. بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ صحت سندھ کی طرف سے ڈاکٹر سید ارشاد حسین کاظمی صاحب, جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں CDC HIV ایڈز کے, اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں CDC ونگ ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز سندھ کے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ارشاد صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگ کنٹرول UNODC سے ہم کہتے ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں مسٹر جرمی ملسم. ویلکم مسٹر جرمی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر منظور الحق صاحب, جو کہ ایڈوائزر ہیں DDR اینڈ HIV ایڈز پر UNODC کے ہی آفس میں. ڈاکٹر منظور صاحب بھی کافی عرصے سے اسی ایشو پر کام کریں. ڈاکٹر منظور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بات چیت کا آغاز کرنا چاہوں گا IG پریزنس صاحب سے. قاضی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بریف کر دیجئے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ کب شروع ہوا تھا, کتنا عرصہ چلا ہے, اور اگر یہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کے نتائج کیا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اصل میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے تقریباً 2 سال ہو گئے کہ ہمارا پرزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنا. تو ہم چاہتے تھے, انیشلی یہ تھا کہ پرزنس کو ہم رجسٹر فری, پیپر فری ایک انوائرمنٹ بنائیں جہاں پر ہر کام ڈیجیٹلی ہو. تو اس میں کئی ماڈیول ہم نے انٹروڈیوس کیے, لیکن اس میں ہیلتھ کا ماڈیول ہم نے ابھی انٹروڈیوس کیا ہے, اور یہ ابھی چل رہا ہے, اور شروع وہاں سے ہوا. اور پھر یہ جب ہماری کوآرڈینیشن میٹنگس ہوئیں انڈر دا امبریلا آف UNODC, ان کی مدد سے ہوئی ساری, تو ہیلتھ, پرزنس اور UNODC بیٹھے اور پتہ چلا کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کنٹیجس ڈیزیزز یا جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان پہ. کیونکہ ایک جیل ایک بند انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور وہاں کلوز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پرزنس عموماً اوور کراؤڈڈ ہیں, تو بہت ہی کلوز قیدی رہتے ہیں آپس میں, اور یہ مہلک بیماریاں TB, ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسی یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا. تو اس میں ہم نے مدد مانگی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ
शुरू से ही हमारी मदद करती रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इन्होंने हमारी गैर मामूली मदद की है, क्योंकि इनका एक इदारा है CDC, जो ज़्यादा आपको उनके बारे में बताएंगे डॉक्टर शाह साहब बैठे हुए, काज़मी साहब। लेकिन इन्होंने जो हमारी मदद की, मिसाल के तौर पे ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें प्रोवाइड की जो कभी हमने पहले सुनी भी नहीं थी, बल्कि एक्सपर्ट जीन मशीन एक होती है जो अगर उस पर थोड़ा सा मज़ीद काम किया जाए तो ये मतलब 5-6 महीने में ये भी हो सकता है कि उस एक मशीन से हम हेपेटाइटिस, TB और एड्स को, इसके अलावा कोविड तक भी हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं, मतलब हर कैदी को हम स्क्रीन कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने बहुत जदीद एक्सरे मशीन हमें प्रोवाइड की। उसके अलावा UNODC की मदद से हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग हुई कि इनके साथ किस तरह स्पेशली डील किया जाए। और फिर हमने एक मॉडल जेल बनाई, जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया वो इस साल मलिर जेल से। तो होपफुली इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें पोस्ट रिलीज़ मैकेनिज़्म भी हमने तलाश किया है कि किस तरह जब कैदी रिलीज़ हो जाता है, हम तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब रिलीज़ हो जाता है तो ऐसा ना हो कि वो गुम ही हो जाए, सिस्टम से आउट हो जाए। तो उसके लिए अब हमने PMIS के ज़रिए ये कर लिया है, इस पर काबू पा लिया है, और अब ये कोई ऐसा कैदी नहीं होगा जो इस सिस्टम से आउट हो जाए। राइट, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। और डॉक्टर सैयद इरशाद हुसैन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हेल्थ डिपार्टमेंट का इसमें क्या रोल रहा है, आपने किस तरह से कोऑर्डिनेशन की है और आगे कैसे प्लान है? चूँकि ये देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जब तक चलते हैं, जब तक वो उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है, उसके बाद फिर वो एकदम कोलैप्स हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता कि उसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो आप इस बारे में क्या अश्योरेंस दे सकते हैं हमें? शुक्रिया रिन साहब। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस ऑब्जर्वेशन से कि पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू ज़्यादा होते हैं और उनको सस्टेनेबिलिटी का इशू होता है। ओवरऑल द कंट्री सस्टेनेबिलिटी हमारा इशू रहा है और है, लेकिन हमने इंश्योर ये किया है कि राइट आफ्टर UNODC या जो भी कोऑर्डिनेशन एजेंसी हमारे साथ काम कर रही है, व्हेन दे पुल आउट, हम इसको अपने तौर पे सिंध गवर्नमेंट के दोनों डिपार्टमेंट्स, प्रेजेंस डिपार्टमेंट्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट चलाएंगे। क्योंकि देखिए, ना तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं जा रहा है, ना HR कहीं जा रहा है, और ना मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो हमने फ्राहम की है वो कहीं जा रही है। दे विल बी प्लेस देयर। और यस, हमने गैर मामूली तौर पे कम वक्त में ये चीज़ें की हैं, जो इस बात का मज़हर है कि एटलीस्ट जो विंग हेल्थ डिपार्टमेंट का मेरे अंडर काम करता है वो अपने काम में कितना संजीदा है, वो इन्हीं चीज़ों से, इन डेवलपमेंट से ज़ाहिर है। इतने रिकॉर्ड टाइम में कभी ये नहीं होता गवर्नमेंट साइड पे कि जी यहाँ पे डिसाइड हो मीटिंग में, और दूसरी मीटिंग जब हो रही हो 1 महीने बाद, तो उससे पहले ये तमाम चीज़ें ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, और उसकी गवाही आप जिस टाइम देखें, आपको काजी साहब ने इनवाइट किया है कि आप इन दोनों जेल्स में देख सकते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी का इशू जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इंशाल्लाह इसमें कोई नहीं आपने होगा। उसको एड्रेस किया है? पहले ही कर लिया, क्योंकि इसमें कहीं और से हम ना तो फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना हमें ज़रूरत है। और मुझे ये बताइए कि UNODC का जो कॉपरेशन रहा है या IG साहब के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन रही है, इसमें किसने क्या पार्ट प्ले किया है और उसके डिलीवरेबल्स क्या थे? जी, इसमें ये था कि ओवरऑल अम्ब्रेला जो थी वो UNODC की थी। उन्होंने हम सबको इकट्ठे बिठाया। अच्छा, क्योंकि ये हाईटेक किस्म की चीज़ है, प्रेजेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, हमारा अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके साथ इसको लिंक करना है। एक ये चीज़ थी जो मुश्किल थी, लेकिन नेवरदलेस हमने उसको हल कर लिया है। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तमाम उनकी, प्रेजेंस डिपार्टमेंट की ऑब्वियसली जो प्रेजेंट इनमेट्स हैं उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इनके कुछ कंस्टेंट्स थे HR के बारे में। अगेन मेडिसिन का इशू था, वो हमने सारी प्रोवाइड कर दी हैं। हेपेटाइटिस का 12 हफ्तों का टोटल इलाज होता है, वो हमें प्रोवाइड कर दिया है, कैदियों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। लाइकवाइज ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, उसकी भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी, वो हम करते रहेंगे। HIV की मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये आपके इल्म में होगा कि ये प्राइवेट अवेलेबल नहीं होती,
یہ صرف ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. ایون یہاں کراچی کے جو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے پیشنٹس کو بھی ہم دیتے ہیں. تو وہ میڈیسن بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا رول تھا کہ جی ڈائگنوسٹکس جو ہیں وہ ہم دیں گے, اس میں جین ایکسپرٹ آ گئی, باقی ایکس رے وغیرہ آ گیا اور کٹس آ گئیں, تو وہ ہم نے کر لیا. دوسرا ٹریٹمنٹ کا پہلو تھا, اس میں ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی جیل اسٹاف کی. جیل کا جو HR ہے اس میں میڈکس بھی ہیں, اس میں پیرامیڈکس اینڈ الائڈ اسٹاف بھی ہے, وہ ہماری رسپانسبلٹی تھی, وہ ہم نے کر دی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے, کیونکہ صرف 2 جیل نہیں ہے پروونس میں, 18 جیل 20 جیل اور بھی ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم انہی ماڈلز کو لے کے جائیں گے. اور رائٹ, تھینک یو. اور میں اب مسٹر جرمی سے آئی وانٹ ٹو آسک یو مسٹر جرمی دیٹ what was the aim before starting this pilot project and what you see right at now? Your targets or your goal is achieved or not? Yes, absolutely. Well, let me go a step back and tell you a bit about the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, sure. And why we do this work. We're a secretariat entity and we actually have a very broad mandate. So we have, in fact, 5 pillars. The first pillar is the world drug problem. The second pillar is transnational organised crime. The third pillar is... And the fifth pillar is crime prevention and criminal justice. So this project really comes under 2 very important mandates of UNODC, which is the world drug problem and the crime prevention and criminal justice, where we work with prisons around the world to help countries achieve international standards, quality standards in their prison management. So I think, as my colleagues may have explained, with drug users, you tend to have higher prevalence of diseases such as HIV, tuberculosis, hepatitis C and B. And these diseases, these are high transmission points, and these diseases can be spread if you don't give support, treat the drug addiction as a health problem and give support to people with this challenge. And so it's all about getting continuity of service, continuity of health service to people both within the prison system and the wider community, and the continuity there in order to have a healthier society and a safer society. And so with this project, and there's a couple of initiatives. One was the Prison Management Information System, which was I think has been talked about. But this is all about building the partnerships, so having the different branches of government work together in a very cohesive and timely manner to ensure this continuity of services. And so I think that as a pilot, it was to develop these linkages, have the equipment, have the information management surrounding that, and ensure support to prisoners and people suffering from these diseases, both when they're in the prison system and when they're back into the community. And in this respect, it's been a model project. I mean, there's been really a strong commitment from all the partners. It's achieved what it set out to achieve. And I think so well, in fact, that we can see this, what was initially a pilot can now be a model, and we can hopefully replicate in other prisons in Sindh and around the country. So you have this in your planning, in your future planning for other prisons as well? Yes, we've just launched a new country. We go in cycles, so the new cycle of our programming is 2022 to 2025. And we're hoping to be able, this is in the country program, we have provision to do this work. So again, if we have the funding, if we receive the funding, we'll be able to do it, and it's included in the planning. Yes. Right. Thank you. And ڈاکٹر منظور الحق صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر منظور صاحب یہ بتائیے کہ آپ کافی عرصے سے HIV ایڈس پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو ایک تو اوور آل ایک پکچر ہمیں بتا دیں پاکستان میں اس ڈیزیز کی اب کیا صورتحال ہے, HIV ایڈز اور اس کے ساتھ ٹیوبرکلوسس کی بھی, ہیپیٹائٹس کی بھی, پھر ہم پرٹیکولرلی سندھ کے حوالے سے بھی آپ بات کریں. بیسیکلی جو آپ کو علم بھی ہوگا, جو راؤنڈ 5 کا ہوا تھا IDBS کی اسٹڈیز, اس میں بیسیکلی جو سب سے زیادہ ہائی پریولنس تھی وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرس میں تھی,
اور انجیکٹنگ ڈرگ یوزز میں تقریباً 38.4 تھی یا کچھ اس طرح کی پریولنس تھی اس میں, وچ از ویری ہائی. اوور آل اگر جنرل کمیونٹی میں دیکھیں تو دیٹ از بیسیکلی انڈر 1% ہے. اور UNODC کے جیسے مینڈیٹ ہے جو لوگ انجیکٹ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا, ان میں پریونشن اور ٹریٹمنٹ کو کیئر سروسز پرووائڈ کرنا, اور دوسرا پریزن پاپولیشن ہے. تو پریزن پاپولیشن کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ ریسنٹلی 2019 ہم نے ایک IBBS اسٹڈی کی تھی, کیونکہ جو IBBS اسٹڈیز آج تک ہوئی ہیں اس میں پریزنس میں کبھی بھی IBBS شامل نہیں رہا. تو ہم نے یہی سوچا کہ IBBS ایک اسٹڈی ہم کر لیتے ہیں پریزنس میں, تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ پریزنس میں کیا صورتحال ہے, اور یہ ہمارے مینڈیٹ کا حصہ بھی تھا. تو 2019 میں جب ہم نے یہ 5 پریزنس سندھ کی تھیں, اور اسی طرح کچھ پریزنس 5 ہم نے KP کی تھیں. تو سندھ کی میں بات کروں گا تو سندھ میں تقریباً جو پریولنس آئی تھی وہ 3.2% آئی تھی اوور آل, لیکن جو پریولنس مدیر پریزن میں دیکھی گئی تھی وہ تقریباً 6% تھی. اور وہ کافی الارمنگ اس لیے ہے کیونکہ یہااں پر زیادہ تر تعداد, جیسے IG صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا, جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز ہیں وہ زیادہ تر ملیر پریزن میں ہوتے ہیں. اور پھر 1/4 آف دا ٹوٹل پریزن پاپولیشن اگر یہاں پر ہے تو یہ ہائیلی ولنریبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. باقی پریزن کی پاپولیشن بھی 6% یہاں پہ ہے HIV کی پریولنس. اور جیسے ہیپاٹائٹس اگر آپ دیکھا جائے تو اٹس ابو 80%, 90% کے قریب ہوتی ہے لوگوں میں آلموسٹ. تو لیکن اس میں جو کی گئی تھی اوور آل جنرل پاپولیشن میں دیٹ واز اراؤنڈ 8% یا 9% کے لگ بھگ دیکھی گئی تھی. ٹوبرکلوسس کا میرا خیال ہے وہ بہتر طور پر TB والے بتا سکیں گے, میرے علم میں اتنا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جب یہ سروسز یہ جب پریولنس دیکھی گئی تو اٹس کوائٹ الارمنگ, اور ہم نے فوری طور پر جو ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے IG صاحب کے پاس ہے. آلریڈی ہمارا پریزنس کے ساتھ ایک بہت گہرا اور ایک بڑا پرانا تعلق ہے. یہ آج سے نہیں ہے, 2 سال سے نہیں ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہم جو ہے پریزنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں مختلف اس میں. لیکن جب اس بات کا ہوا تو ہم نے ان سے بات کی, اور ہی بین ویری کائنڈ, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس آئیڈیا کو کہ بھئی ہاں کولیبریٹنگ ایفرٹ ہونی چاہیے رادر دین ری انوینٹ کرنا سائیکل کو. ہمارے آلریڈی یہاں پر ریسورسز موجود ہیں, ہمیں ان کو اکٹھے کر کے اور ایک پراپر مینجمنٹ کے طور پر جو ایگزسٹنگ ریسورسز ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. اور آج جہاں ہم بیٹھے ہیں میرا خیال ہے وہ اس کاوشوں کا, ان جو ہماری کوششیں تھی اس کا ایک فروٹ ہے جو آج ہم حاصل کر لی. اور یہ اس میں ہمارے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا اور ہمارے جو IG صاحب ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے. DIG صاحب ان کے فوکل پوائنٹ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ کولیبریٹنگ ایفرٹ تھی, صرف UNODC جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ UNAIDS, WHO, ایوری آرگنائزیشن, نادرا کا نام لوں گا میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نام دوں گا, پریزنس کا, سب نے مل کر اس پروجیکٹ کو جو ہے ایک مثالی پروجیکٹ بنایا ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر آج سے چند ماہ بعد اگر ہم اس پروجیکٹ سے نکل بھی جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے قاضی صاحب نے بات کی, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. رائٹ. ڈاکٹر منصور صاحب, یہ پروجیکٹ کب کلوز ہو رہا ہے؟ کلوز ہو گیا ہے یا ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز کبھی کلوز نہیں ہوتی, یہ ایک آن گوئنگ چیز رہتی ہے ہمیشہ, چاہے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی پروجیکٹ میں پیسے ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم خود تو موجود ہیں اور ہماری ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے وہ چلتی رہے گی. وہ چلتی رہے گی. فائنینسز کا ایشوز آ سکتے ہیں, فائنانس کی ایشو وہ تب آئیں گے اگر ہمارے پاس فنڈنگ نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں فنڈنگ کی ضرورت ہی نہیں. یہ آلریڈی ان ڈپارٹمنٹ سیلف سسٹین کر سکتے, وہ سیلف سسٹین کرے گا. کنٹینیوم آف سروسز چلے. ڈاکٹر منصور صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو جیل کی انتظامیہ ہے ان کی اویئرنیس کے لیے, جیل کے اسٹاف کی اویئرنیس کے لیے, قیدیوں کی اپنی بھی اویئرنیس کے لیے ذرا یہ بتا دیجیے کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی اویئرنیس وغیرہ کے لیے ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈ کی ہے, اور HIV, ہیپاٹائٹس اور TB پروگرامز کے ساتھ مل کے ہم نے پروگرامز کیے ہیں پریزن سٹاف کے لیے اور ان کے ہیلتھ سٹاف اور جنرل سٹاف کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو پریزن کے اپنے قیدی ہیں ان میں سے ہم نے خاص طور پہ ان قیدیوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے جو وہاں پہ کنوکٹڈ پیشنٹس ہیں, جو کافی عرصے کے لیے پریزنس میں رہتے ہیں, ان کو بھی ہم نے ایجوکیٹ کیا ایز پیر ایجوکیٹرس, تاکہ وہ باقی لوگوں میں بھی آگاہی پیدا کریں. تو بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. سب سے پہلے آگاہی ہونی چاہیے کس طریقے سے چیزیں پھیلتی ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچایا جا سکتا ہے. جہاں تک اس میں بچانے کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے خون کے انتقال سے ہے, چاہے وہ سرنج کے ذریعے ہو, چاہے وہ
سیکشل اس کی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہو، اور خاص طور پہ انہی لوگوں کے ساتھ جن میں یہ HIV کا جراثیم پایا جاتا ہے تو وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے. تو اس سے پریونٹ کرنے کے لیے پریزنس کے اندر تو یہی ہے کہ انجیکشن کا استعمال، جو شیئرنگ ہے وہ نیڈلز وہ نہ ہو، جو میرا خیال ہے پریزنس میں تو نہیں ہوتی، لیکن جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی آگاہی ہونی چاہیے اس سے، کیونکہ ہم نے لاڑکانہ میں جو ہے وہ رتو ڈیرو کے کیسز دیکھے ہیں جس میں مال پریکٹس کی وجہ سے بہت سے لوگ بچے بھی جو ہیں وہ HIV، لیکن پریزنس میں ایسی کوئی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی. تو یہی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم پریزنس والوں کو آگاہی بھی دیتے ہیں اور چند ایک چیزوں سے ان کو، لیکن یہ ہے کہ ایوری انڈیویجول جو ہے اس کو اپنے طور پر جو ہے احتیاط. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. آئی جی صاحب یہ بتائیے کہ جیل میں ویسے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ظاہر فیسلٹیز کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پرٹیکولرلی اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کو لے کر اور جو قیدی ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، آپ آگے کیا کرنے والے ہیں مختصر سر؟ جب سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے رولز جو بنے ہوئے تھے اور ایکٹ تھا 1894 کا بنا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جو کلچر ڈیولپ کیا ہوا تھا یہاں پر ایسا تھا جیسے پیونیٹیو تھا ان سینس، قیدیوں کو سختی کے اندر رکھنا ہے. اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے اپنی حد تک، میں سندھ گورنمنٹ کی حد تک بات بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ لا چینج کیا اور اس کو 2019 میں دا پریزنس ایکٹ 2019 اس کا نام رکھا، پریزنس اینڈ کریکشن سروس ایکٹ. اس میں اتنی پیراڈائم شفٹ انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ فقط ہیلتھ لیکن قیدیوں کے باقی ایشوز میں بھی ہماری ڈائٹ بڑی امپروو ہوئی ہے، میڈیسن کا جو بجٹ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی خوبی ہے اس ہمارے ایکٹ کی اور اس لا کی، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ اس میں یہ ڈائنامک ہے، کیونکہ اس میں پریزن پالیسی بورڈ کا تصور ہے جس کا جو ہیڈ ہے، تو آپ ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی ریکمینڈ کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں اس میں. تقریباً سارے کے سارے سیکریٹریز آف دا گورنمنٹ، تقریباً بلکہ 3 ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو اس کے ممبر ہوتے ہیں، IG ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں NGOs اور مختلف ادارے ہوتے ہیں، کرمنالوجی کے پروفیسرز ہوتے ہیں، بہت سارے بیٹھتے ہیں، تقریباً 2.5 مہینے میں ایک دفعہ ان کو ضرور بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ پالیسیز بناتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس کی وجہ سے یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ بنا ہے. رائٹ. تو یہ اس پروجیکٹ کے تناظر میں آپ اپنے پارٹنرز کے لیے کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں UNODC کے خاص طور پہ بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی اور اس کے لیے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہم تو پہلے سے ہی، اب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم پہلے سے ہی آپس میں کوآرڈینیشن رکھتے تھے، لیکن اب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے رزلٹ میں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ہمیں اکوپمنٹ فراہم کیا ہے، ہماری HR ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹریننگز کی ہیں، تو یہ مثالی ہیں اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا آئی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مسٹر جرمی، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر منظور الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ سندھ میں جو ایک پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے کیا ملیر جیل میں، اس کے نتائج آپ کو بتا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ جو قیدی جیلوں کے اندر ہیں ان کی صحت کے لیے بھی محکمہ صحت سندھ بھی کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں UNODC خاص طور پر، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی جو ہم آپ تک لائے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی ایشو کی طرف ہماری نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ 03155441165. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے رضوان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.